عباد بن تمیم اپنے چچا حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش کی دعا کے لیے لوگوں کی معیت میں باہر میدان میں نکلے۔ آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائیں، ان میں قرات اونچی آواز سے کی۔ آپ نے اپنی چادر کو الٹایا، اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور بارش مانگی اور قبلہ رخ ہوئے۔ جناب عباد بن تمیم مازنی نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنے چچا سے سنا، جو کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے، وہ بیان کر رہے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ آپ نے لوگوں کی طرف پیٹ کر کے اللہ عز و جل سے دعا مانگی۔ سلیمان بن داود کا بیان ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر کو الٹایا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ ابن ابی ذئب نے کہا، آپ نے ان میں قرات کی۔ ابن سرح نے یہ اضافہ کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ نے جہری قرات کی۔ جناب محمد بن مسلم ابن شہاب زہری نے اپنی سند سے یہ حدیث بیان کی، مگر نماز کا ذکر نہیں کیا، اور کہا آپ نے اپنی چادر کو پلٹایا اس طرح کہ اس کا دایاں کنارہ اپنے بائیں کندھے پر اور بایاں کنارہ دائیں کندھے پر کر لیا، پھر اللہ عز و جل سے دعا فرمائی۔ سننے ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی۔ آپ پر سیاہ رنگ کی اونی چادر تھی۔ آپ نے چاہا کہ اس کے نیچے والے کنارے کو پکڑ کر اوپر کر لیں، مگر یہ آپ کے لیے مشکل ہو گیا، تو آپ نے اسے کندھوں ہی پر پلٹ لیا۔ سننے جناب اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے امیر مدینہ ولید بن عتبہ نے، عثمان نے اس کو ابن عقبہ کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاں بھیجا کہ میں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز استسقاء کے متعلق پوچھ کر آؤں، تو انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمولی حالت میں تواضع اور عاجزی کی کیفیت کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ نماز گاہ میں پہنچ گئے۔ عثمان نے اضافہ کیا کہ آپ ممبر پر چڑھے، پھر دونوں کا متفق کا بیان ہے، آپ نے تمہارے ان خطبوں کی مانند خطبہ نہیں دیا، بلکہ مسلسل دعا، اظہار عجز اور تکبیر میں مشغول رہے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں جیسے کہ عید میں پڑھی جاتی ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے کہا، یہ روایت نفیلی کی ہے اور ابن عتبہ یعنی تا کے ساتھ صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقاء کے لیے نماز گاہ کی طرف نکلے۔ آپ نے جب دعا کا ارادہ فرمایا تو قبلے کی طرف رخ کر لیا اور اپنی چادر پلٹ لی۔ حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز گاہ کی طرف نکلے اور نماز استسقاء پڑھی، اور جب قبلے کی طرف رخ کیا تو اپنی چادر پلٹی۔ سننے ابو داود۔ حضرت عمیر مولا بنی آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام زورہ کے قریب احجار زید کے پاس بارش کی دعا کرتے دیکھا۔ آپ اپنے چہرے کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے، مگر ہاتھ سر سے اونچے نہ تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ بارش نہ برسنے کی وجہ سے روتے ہوئے آئے، تو آپ نے یوں دعا فرمائی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریضا مریحا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ اے اللہ، ہمیں بارش عنایت فرما، ازہد مفید، مددگار، بہترین انجام والی، جو شادابی لائے، نفع آور ہو، کسی ضرر کا باعث نہ بنے، اور جلدی آئے، دیر نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس دعا کے بعد فوراً ان پر بادل چھا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں اپنے ہاتھ اتنے بلند نہ کرتے تھے جتنے کہ استسقاء میں، یہاں تک کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔ سننے ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے اس طرح دعا کرتے تھے، اور انہوں نے ہاتھ لمبے کر کے دکھائے اور ہتھیلیوں کو زمین کی طرف کیا، اور اتنے بلند کیے کہ میں نے ان کی بغلوں کی سفیدی دیکھی۔ سننے ابو داود۔ جناب محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے ان صاحب نے خبر دی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احجار زید کے پاس اپنی ہتھیلیاں پھیلائے دعا کرتے دیکھا تھا۔ سننے ابو داود۔ شریک بن عبداللہ بن ابی نامر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، اور حدیث عبدالعزیز یعنی سابقہ حدیث کی مانند ذکر کیا۔
اور اس میں اضافہ بیان کرتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے برابر اٹھائے اور دعا فرمانے لگے، اللہم اسقنا الآخر، اور اسی کی مثل حدیث بیان کی۔